السلام علیکم۔ تخت جناب قاسم علیہ السلام جو اس وقت درگاہ مہان جناب قاسم علیہ السلام میں رونق افروز ہے، اور یہاں متعدد اور تمام حضرات یہاں سے آ کر استفادہ حاصل کرتے ہیں بلا تفریق و مذہب و ملت۔ اس کی تاریخ جو بزرگوں سے سنی وہ اس طرح ہے کہ جناب انور صاحب ابن سید گدن صاحب انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور یہ تقریباً 1657 عیسوی کے آس پاس کی بات ہے کہ ان کو بشارت ہوئی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بیابان جنگل میں اچانک راستہ بھول گئے، حیران پریشان خالق کون و مکان سے فریاد کر رہے تھے کہ اچانک ایک آواز نے اپنی جانب ان کو متوجہ کیا، دل کو سکون بخشنے والی آواز، اور ساتھ ہی ایک جناب جو گھوڑے پہ سوار تھے انہوں نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا تمہاری مدد کے لیے، تم کو تمہارے گھر تک پہنچا دیں گے، لیکن میرا ایک کام کر دو، یہاں میرے لال جناب قاسم علیہ السلام کی ایک نشانی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور بس یہ خواب دیکھا کہ ان کی آنکھ کھل گئی، حیران و پریشان پسینے میں تر رہے، لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ یہ خواب بھول گئے یا اس بات کو ٹال دیا۔ بہرحال ان کو متواتر کئی بار بشارت ہوئی، الغرض اس وقت کے حاکم وقت سے اجازت لے کے یہ مہان آئے اور یہاں پر کچھ عقیدت مند افراد سے اپنے اس خواب کو بیان کیا، اور جنگل جو وہ دیکھا تھا اس جنگل کا کچھ نقشہ بتایا، تو یہاں لوگوں نے ان کی مدد کی اور کہا کہ اس طرح کے جنگل دلی کے آس پاس ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ جو وہاں پر آپ کو معجزے میں دکھی یہ چیز اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ لوگ گئے وہاں پر، اور ان لوگوں نے کافی کوششیں کی، وہاں پر ڈھونڈا، اور ان کو وہی جگہ ملی جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی کہ ایک ابھرا ہوا مقام ہے، پیڑ اس پہ سایہ کیے ہوئے اور تمام طیور اس پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس جگہ کو صاف کیا، جھاڑیاں ہٹائیں، اور جو بھی وہاں پر تھا زمین کو کھودا۔ اس کے بعد وہاں پہ یہ تخت جناب قاسم علیہ السلام برآمد ہوا، جس کو لے کر یہ پاپیادہ مہان تک آئے۔ بہرحال جہاں پہ اس وقت یہ تخت رکھا ہے انہی صاحب نے رکھا تھا، یہ جب سے یہ تخت وہیں پہ ہے۔ جدید تعمیر اس کی اب ہو گئی ہے، بلڈنگ نہیں ہے، لیکن تخت ہمارا کافی سال سے یہ ہے یہاں پر، اور یہ لگ بھگ 1740 عیسوی سے 7 محرم کو قصبہ مہان میں اٹھایا جاتا ہے۔ شاید یہ مومنین مہان اور یہاں کے جو بزرگان نے بتایا ہے، غالباً یہ پہلی عزاداری کا جلوس تھا جو یہاں پر اٹھا۔ بہرحال یہ 1740 سے تقریباً یہ جلوس اٹھ رہا ہے، اور یہ حسب معمول بعد نماز مغربین 7 محرم کو ایک مجلس عزا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ تخت لے جا کر ایک قریب میں امام چوک ہے وہاں پہ لے جا کے رکھ دیا جاتا ہے، جس میں تمام بیرونی مقامی زائرین ہوتے ہیں۔ مذہب و ملت کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے، سب لوگ اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں، قرب و جوار کے لوگ شریک ہو کر امن و امان و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تمام طرح کے معجزات اس تخت سے وابستہ ہیں کہ جیسے امام چوک پہ پہلے ایک پیڑ لگا ہوا تھا، تو اس کی نیم کا پیڑ تھا، وہ نیم کی پتی میٹھی ہو جاتی تھی۔ تمام ایسے لا علاج لوگ یہاں پر آتے ہیں جن کے لا علاج مرض ہوتا ہے، لیکن وہ تخت کی برکت سے شفا یاب ہوتے ہیں، اور تمام بے اولاد یہاں سے صاحب اولاد ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ سلسلہ کئی 100 سال سے جاری ہے، اور اس وقت بھی یہ تخت وہی اپنی روایتی انداز سے اٹھتا ہے، جو کہ بعد نماز مغربین یہاں پر درگاہ میں ایک مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد یہ امام چوک جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف جلوس آ کر اس تخت سے آ کے مل جاتے ہیں۔ اس جلوس میں مرثیہ خوانی ہوتی ہے، انجمن ہائے ماتمی سینہ زنی کرتی ہیں، نوحہ خوانی کرتی ہیں، جگہ جگہ پہ رک کے اس میں مجلس بھی ہوتی ہے۔ کچھ مجلسیں فارسی میں بیان ہوتی ہے جس میں شہادت جناب قاسم علیہ السلام بیان ہوتی ہے، جس کو سن کر تمام لوگ گریہ کرتے ہیں، اور یہ رات بھر جلوس اٹھتا ہے ماشاءاللہ سے، اور اطراف کے جوار کے لوگ سب آتے ہیں زیارت کرنے، اور بلا تفریق و مذہب و ملت ہمارے ہندو بھائی کافی آتے ہیں، اہل سنت
والجماعت کے تمام لوگ آتے ہیں، سب زائرین آتے ہیں۔ 7 محرم کی رات میں لگ بھگ 15 سے 20 ہزار کا مجمع یہاں ہوتا ہے۔ یہاں کے مومنین تمام زائرینوں کی خدمت کے لیے تبرک کا انتظام رکھتے ہیں، دسترخوان کا انتظام رہتا ہے یہاں پر درگاہ جناب قاسم علیہ السلام میں، اور اس طرح یہ رات بھر جلوس گشت کرتے ہوئے صبح نماز فجر کے بعد لگ بھگ 8 بجے کے آس پاس واپس پھر جناب قاسم علیہ السلام کی درگاہ میں آ جاتا ہے، اور جہاں پہ رکھا ہے یہ تخت وہیں پہ رکھ دیا جاتا ہے اور الوداعی مجلس ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر 10 محرم کو نماز ظہرین کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے چھوٹی سی، اور مصائب سید الشہداء بیان کرنے کے بعد اس تخت کو دوبارہ برآمد کیا جاتا ہے، اور یہ تخت پھر یہاں سئی ندی کے کنارے جا کر اس کے جلوس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو سال میں 2 دفعہ یہ تخت اٹھتا ہے، کافی تاریخی تخت ہے یہ، اور یہ مومنین موہان کی خدا نے یہ عزت بخشی کہ ہم لوگوں کو جناب قاسم علیہ السلام کا تخت مبارک کا تحفہ ہم لوگوں کو دیا، کہ جس سے نہ صرف ہم ہی لوگ بلکہ تمام اطراف کے لوگ، اور جہاں جہاں جس کو جب بھی معلوم ہوتا ہے اس تخت کے بارے میں، یہاں کی درگاہ کے بارے میں، تو لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر زیارت جناب قاسم علیہ السلام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔